بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بائی فرسٹ ایئر اسلامیات کی بک ہے اور ہماری سورہ انفال جو ہے وہ ٹو بی کنٹینیو تھی۔ آج اس کا 4 پارٹ ہے۔ رکوع نمبر آیات نمبر 29 تا 37 ہیں، رکوع 4 ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ٹاپک بھی 4 ہی ہے۔ آیت نمبر 29 ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ آپ کا جتنے بھی اردو میں اور انگلش میں دونوں میں نے سولو کر کے جو ہے یہاں پہ نوٹس دے دیے ہیں، آپ چیک کر لیجئے گا۔ اچھا، آپ لوگوں نے بتایا نہیں تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو ترجمہ تو دے رہا تھا، تشریح نہیں دے رہا تھا، میں نے بھی غور نہیں کیا تھا، آپ لوگوں نے بھی نہیں بتایا، تو آج کی ویڈیو سے جو ہے میں تشریح بھی ایڈ کر رہا ہوں، جو کویسچن آنسر میں ترجمہ و تشریح ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 29 کا ترجمہ ہے: مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا، سب میں اعلیٰ کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تشریح: اس آیت میں اہل ایمان کو ایک فائدہ ہے، یعنی تقوی کی برکات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، یعنی آپ کو اتنی عقل دے دے گا کہ آپ حق و باطل یعنی برائی اور اچھائی میں تمیز کر سکو گے، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بھائی بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آیت نمبر 30 ترجمہ: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، بے شک بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ ہے جب آپ نے مکہ سے ہجرت کی تھی مدینہ کے لیے، تو اس وقت جو ہے یہ جو کافر تھے دارالندوہ میں انہوں نے اجلاس بلایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے، شہید کرنے اور قید کرنے کی سازشیں ہوئی تھیں۔ اس کا ایک سوال بھی ہے، وہ میں نے آنسر اپنے پاس سے بنایا ہے۔ تشریح: اس آیت میں مشرکین کی شرارتوں، اعتراضات، بدکرداری اور تنبیہات کا بیان ہے، جس کا آغاز اس واقعے سے ہوتا ہے جب قریش مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنایا اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا کر آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ اے پیغمبر، یہ بات بھی قابل ذکر ہے جب کفار مکہ آپ کے بارے میں منصوبہ بندی کر رہے تھے، کہاں میں نے بتایا ان کا جو ہیڈ کوارٹر تھا دارالندوہ، وہاں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچا دیں یا آپ کو وطن سے نکال باہر کریں، تو وہ ادھر سازشیں کر رہے تھے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے منصوبہ بندی کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر منصوبہ بندی کرنے والا ہے، وہ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے گا اور وہ رسوا ہوں گے۔ آیت نمبر 31 32 کا ترجمہ ایک ساتھ ہے، پہلے 31 کا ترجمہ: اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ دیکھیں یہ جو 31 کا ترجمہ ہے نا بھائی، اسی میں سے ایک سوال آیا ہے، اور سوال جو ہے نا بڑا گھما پھرا کے، لیکن میں نے جواب دے دیا اس کا۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص تھا نضر بن حارث نامی، مشرک تھا، کافر تھا، تو وہ جب اس کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو وہ کہتا تھا جی ہم نے یہ کلام سن لیا ہے، اور اگر ہم چاہیں نا تو ہم بھی ایسا ہی کلام بنا دیں، کیونکہ اس میں ہے کیا، صرف پرانے قصے کہانیاں، نعوذ باللہ وہ یہ کہتا تھا۔ تو اسی کے بارے میں ابھی بات کریں گے، پہلے میں ترجمہ کر دوں 32 کا۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ اب تشریح میں یہ دیکھیں بتایا جا رہا ہے، ان آیات میں مشرکین مکہ کی عداوت، دشمنی، جہالت اور سخت گیری کو بیان کیا گیا ہے۔ جب ان مشرکوں کو کلام پاک سنایا جاتا ہے تو تمسخر اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی نصیحت اور قرآن سن لیا، تمسخر، مذاق اڑانا، لیکن ہم چاہیں تو ایسا کچھ بنا سکتے ہیں، یہ پچھلی قوموں کی کہانیاں ہی تو ہیں۔ جب قرآن کریم نے انہیں چیلنج کیا تو کہ اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا کر دکھاؤ، لیکن وہ اس کا جواب نہ دے سکے، جبکہ ان میں بڑے بڑے فصیح، بلیغ اور بڑے بڑے شاعر موجود تھے، یعنی بڑے عالم فاضل لوگ تھے مشرک بھی، لیکن وہ ایک جو ہے نا صورت نہ بنا سکے۔ قرآن کریم کے بارے میں یہ جو الفاظ ہیں عربی کے کہ نضر بن حارث نامی مشرک نے کہے تھے، ٹھیک ہے، ان الفاظ کا مطلب ہی یہی ہے،
ٹھیک ہے، کہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں۔ جب لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اب تم اس جیسا کوئی کلام بنا کر دکھاؤ، تو اپنے آپ کو سچا دکھانے کے لیے کعبۃ اللہ کے پاس دعا مانگی، جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اور جب مشرکین نے کہا اے ہمارے اللہ، اگر یہ دین اسلام سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب لا، کیونکہ ہم اسے سچ نہیں مانتے اور اس بات پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ سوال تھا، میں نے جواب بنا دیا ہے پورا، تو آپ اس میں دیکھ لیجئے گا۔ صرف ہمیں یہی بتانا ہے اس آیت کا مطلب، یہ جو الفاظ ہیں عربی کے، ان کا مطلب ہے پرانے لوگوں کے واقعات، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 33 کا ترجمہ ہے، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک اے پیغمبر تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا۔ اب انہوں نے تو عذاب کی دعا مانگی، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میرا پیغمبر موجود ہے، میں عذاب نہیں دے سکتا۔ اور نہ ایسا تھا کہ وہ تو بخششیں مانگے اور اللہ انہیں عذاب دے۔ 34 اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ انہیں عذاب نہ دے، جبکہ وہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں۔ اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ تشریح: ان آیت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کا تذکرہ ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ کافر غلط ہونے کے باوجود عذاب کی دعا کرتے ہیں، لیکن عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس کا جواب اس طرح دیا گیا، اللہ تعالیٰ مشرکوں کو اس وجہ سے عذاب نہیں دیتا کہ اے پیغمبر آپ ان میں موجود ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، کیونکہ یہ لوگ استغفار بھی کرتے ہیں، جن میں سے اکثر کمزور مسلمان ہیں جو کافروں کے ماتحت رہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی بات کلیئر کی گئی ہے، نبی کا موجود ہونا اور مسلمانوں کا استغفار کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، تو یہ اللہ کے عذاب کو روکتی ہیں یہ چیزیں۔ البتہ بعض کافر بھی طواف کرتے وقت تم سے بخشش طلب کرتے جیسے کلمات کہتے ہیں، ان باتوں کی وجہ سے انہیں مہلت دی گئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کیوں نہیں دے گا؟ وہ مسلمانوں کو مسجد الحرام میں آنے اور عبادت کرنے سے روکتے ہیں، جبکہ وہ اس کے محافظ بھی نہیں ہیں۔ اس مسجد کے اصل متولی اور محافظ تو پرہیزگار مومن ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ آیت نمبر 35 کا ترجمہ: اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ تشریح: اس آیت میں مشرکین مکہ کی من گھڑت عبادت نماز بیان کی گئی ہے۔ یہ مشرکین مسلمانوں کو مسجد الحرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، جبکہ وہ خود وہاں طواف اور عبادت کرتے ہوئے سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، پس اپنے کفریہ اعمال کا مزہ چکھو۔ آیت نمبر 36 کا ترجمہ ہے، جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ 37 کا ترجمہ: تاکہ اللہ ناپاک سے پاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ تشریح: جنگ بدر میں شکست کے بعد بعض کافروں نے مال جمع کرنا شروع کر دیا تاکہ مسلمانوں سے بدلہ لے، اور اپنے کافر لشکر کو طعام کھلانے پر جو انہوں نے خرچ کیا اس کی وضاحت کی گئی کہ جو کافر لوگ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکیں، وہ مال خرچ کریں گے، لیکن یہ ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گا، کاش ہم نے فضول خرچ کیا، اور وہی خرچ کرنے کے باوجود ناکام ہوں گے، یعنی خرچ بھی کریں گے اور بعد میں حسرت بھی کریں گے کہ کیوں کر دیا، بیکار گیا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کرتے ہیں انہیں جہنم میں جمع کیا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ نیکوں کو بدکاروں سے الگ کر دے اور پھر بدکاروں کو ایک دوسرے پر ڈھیر کر دے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر تہیں لگائے، پھر ایک ساتھ سب کی تہیں بنا کر سب کو جہنم میں ڈال دے، اور ایسے لوگ ہی خسارے میں ہیں۔ تو بھائی اس کی کمپلیٹ ایکسپلینیشن تھی۔ 2 لانگ سوال ہیں، ایک تو سوال ہے، دوسرے میں 2 آیات ہیں، ترجمہ و تشریح میں نے دونوں کر کے دیے ہیں، بے میں مختصر سوالات 3 ہیں، ان کا آنسر لکھ کر دیا ہے۔ اور اس میں جو سیکنڈ آیا نا، مشرکین قرآن مجید کو جو عربی کے الفاظ ہیں کیوں کہہ رہے تھے، مطلب یہ پرانے کہانی کسیاں کیوں ہیں، تو وہ مذاق اڑانے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن آنسر تھوڑا سا میں نے ڈیٹیل میں بنایا ہے۔ جیم میں جو ہے 3 MCQs ہیں، تو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔